آواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اور اب میں علی حیدر سے درخواست کروں گا سلام پیش کریں گے. علی حیدر. ایک اور صلوات. خیمے میں آکے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا مچ گیا. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے. کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے. زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے. یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شاہ زمن زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن میں بوس لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسن. بازو بڑھا کے روتی تھی ہم شیر خستقن
بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی، بولی گلا بڑھاؤ بس اب جلد یا اخی، اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی، میں بوسے لوں وہاں کے چلے گی جہاں چھری۔ زینب نے بھر کے چوما برادر کا جب گلا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا لال، رہنا پھوپھی کے پاس رکھیں گی تیرا خیال، غربت میں تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال، ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال۔ پھر سر پہ ہاتھ رکھ جو دینے لگے دعا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ عابد سے پھر یہ کہنے لگے شاہ کربلا، بیواؤں اور یتیموں کا اب تم ہو آسرا، جو امتحان میرا تھا سب میں نے دے دیا، آگے تیرا جہاد ہے بیمار کربلا۔ بیمار بیٹا باپ سے جس دم جدا ہوا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ صلوات ماشاء اللہ، صلوات بر محمد وآل محمد۔ جو حضرات ہال میں مجلس کے دوران باتیں کر رہے ہیں، میری درخواست ہے کہ خاموشی اختیار کریں، اس لیے کہ خواتین بھی بالکل خاموش ہیں اس وقت اور بہت سکون ہے، اور اب میں زحمت دوں گا کاظم حیدر کو ربائی پیش کریں گے۔ صلوات۔ بشر کا ناز، نبوت کا نورین حسین، بشر کا ناز، نبوت کا نورین حسین، جناب زہرا کے دل کا چین حسین، جناب زہرا کے دل کا چین حسین۔ کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کہا نماز نے، کہا نماز نے، بے ساختہ حسین حسین۔ صلوات۔ ہم اگر فرش ازاں بچھانا چھوڑ دیں، ہم اگر فرش ازاں بچھانا چھوڑ دیں، آسمان والے زمین پر آنا چھوڑ دیں۔ صلوات۔ گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی، گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی،
کانٹا ہے تو گلشن میں نہ کر بات کلی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نہ کر بات کلی کی، دوزخ تیری منزل ہے اسی سمت سفر کر، دوزخ تیری منزل ہے اسی سمت سفر کر، جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی، صلوات اللہم صلی علی نسل یزید سے جو رکھتا ہے رابطہ، نسل یزید سے جو رکھتا ہے رابطہ، جلتا ہے آج روز شبیر دیکھ کر، جلتا ہے آج روز شبیر دیکھ کر، مجلس میں اس لیے بدعت بنا دیا، مجلس میں اس لیے بدعت بنا دیا، یاد غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھ کر، صلوات تھا الگ سارے زمانے سے کرینہ اس کا، تھا الگ سارے زمانے سے کرینہ اس کا، اپنے ہی خون پہ رہتا تھا سفینہ اس کا، اپنے ہی خون پہ رہتا تھا سفینہ اس کا، غور کیجئے تو زمانے میں رکھا کیا ہے، غور کیجئے تو زمانے میں رکھا کیا ہے، کربلا اس کی، نجف اس کا، مدینہ اس کا، صلوات علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں، جنگ کی اجازت نہ ملے حسین سے، جنگ کی اجازت نہ ملے حسین سے، ورنہ عباس بتاتے قیامت کسے کہتے ہیں، صلوات ایک اور باواز بلند صلوات اور اب میں زحمت دوں گا فیروز زیدی صاحب کو سلام پیش کریں گے، جناب فیروز زیدی۔ بھاری دیگر سلام۔ ایک ربائی اور مصائب کی چند پیش خدمت ہیں شیخ، مل کر محمد و علی محمد بلند تر سلام۔ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، کسی سے مانگوں میں بھلا کیوں مانگوں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں، مرحوم تاجدار حیدر صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کا سوال دے دیجیے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ زینب نے شام جا کے وہ
پتھر رلا دیے، زینب نے شام جا کے وہ پتھر رلا دیے، سجاد کی بہن نے تو زندہ ہلا دیے، سجاد کی بہن نے تو زندہ ہلا دیے، بھیا تمہاری لاش پہ روتی بہن ضرور، بھیا تمہاری لاش پہ روتی بہن ضرور، ظالم نے میرے رونے پہ پہرے بٹھا دیے، ظالم نے میرے رونے پہ پہرے بٹھا دیے، جس کے لیے رسول نے سجدہ کیا طویل، جس کے لیے رسول نے سجدہ کیا طویل، امت نے اس حسین پہ خنجر چلا دیے، امت نے اس حسین پہ خنجر چلا دیے، جن بازوؤں سے چادر زینب نہ بچ سکے، جن بازوؤں سے چادر زینب نہ بچ سکے، غازی باوفا نے وہ بازو کٹا دیے، غازی یہ باوفا نے وہ بازو کٹا دیے، یا رب کوئی جہاں میں نہ ایسا غریب ہو، یا رب جہاں میں کوئی نہ ایسا غریب ہو، جس کی برہنہ لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے، جس کی برہنہ لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے، مومن پہ کس طرح جہنم نہ ہوگی سرد، مومن پہ کس طرح سے جہنم نہ ہوگی سرد، مومن پہ کس طرح سے جہنم نہ ہوگی سرد، اکبر کی ماں نے اشکوں کے دریا بہا دیے، اصغر کی ماں نے اشکوں کے دریا بہا دیے،
نانا ہماری یوں ہی مہمان نوازیاں، نانا ہماری یوں ہی مہمان نوازیاں، رسیاں بندھی ہوئی تھی اور رستے سجا دیے، رسیاں بندھی ہوئی تھی اور رستے سجا دیے، زینب نے شام جا کے وہ پتھر رلا دیے۔ جزاک اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب میں درخواست کروں گا شباہت حسین صاحب سے مرثیہ پیش کریں گے۔ شباہت حسین۔ اور دیگر صلوات۔ حضرات، مولانا صاحب نے ذکر کیا تھا کہ آج فضائل مولا علی پہ روشنی ڈالیں گے۔ قبلہ پیش خوانے کے لیے چند چار اشعار، سلام لمبا ہے، طویل ہے، مسائل کو چھوڑتے ہوئے صرف فضائل کے 3-4 شعر پیش خوانے کے لیے۔ صلوات۔ زمین علی کے لیے آسمان علی کے لیے ہوا ہے خلق یہ سارا جہاں علی کے لیے، زمین علی کے لیے آسمان علی کے لیے، علی کی جائے ولادت کا جب سوال اٹھا، خدا نے دے دیا اپنا مکان علی کے لیے، خدا نے دے دیا اپنا مکان علی کے لیے۔ فرشتے لے گئے، فرشتے لے گئے جنت میں ان کو زہرا نے پکا کے رکھی تھی جو روٹیاں علی کے لیے، پکا کے رکھی تھی جو روٹیاں علی کے لیے۔ علی کے مدح نگاروں میں ایک ہم تو نہیں ہے، خود کتاب خدا مدح
خالی کے لیے ہے خود کتاب خدا مدح خان علی کے لیے. آخری شعر. نماز چھوٹنے پائے رکے نہ ذکر علی جبھی خدا کے لیے ہے زبان کے لیے جبھی خدا کے لیے ہے شباہت وظیفہ ہے یہ دل علی کے لیے ہے یہ جالی کے لیے یہ دل علی کے لیے. صلوات. حضرات قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے. اسی مناسبت سے مرثیے کے چند بند مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں اور یہ ختم تب ہوتا ہے جب رسول زادیاں مزار رسول پہ پہنچتی ہیں. تو اسی سلسلے میں مرثیے کے چند بند. فاتحہ. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں سفر سے آتے ہیں سوغات آہ لاتے بجائے اشک وہ آنکھوں سے خون بہاتے اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے لٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب گھری نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں مدینہ گردن شبیر پر چلا مدینہ کوفے میں سر ننگے ہم پھرے مدینہ داغ رسن ہیں ہمارے شانوں پر مدینہ شاغ رسن ہیں ہمارے شانوں پر ہمارے زندہ پہ زہرا کا نور ہے مدینہ اکبر
قاسم نہیں حسین نہیں، مدینہ اکبر قاسم نہیں حسین نہیں، ہلی زمین مدینے کی اس گھڑی، کیا بشیر کو سجاد نے طلب، گلے میں شال عزا ڈال دی بدید، اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سیاہ، اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا کہا کہ جا نہیں گو اپنے منہ دکھا، مگر وطن میں خبر کر دے میرے مگر وطن میں خبر کر دے میرے آنے کی، چلا بشیر یہ دیتا ہوا خبر، مگر محلے ہاشم میں دیکھتا کہ ایک مریض سر راہ ہے کھڑی، جو نام پوچھا تو رو رو کے بولی وہ، جو نام پوچھا تو رو رو کے بولی وہ، بشیر کہنے لگا کیوں تو شور و شر، کہا یہ حال میرا فرقت حسین، کہا یہ حال میرا فرقت حسین، بشیر سمجھا یہ بنت حسین ہے صغرا، خاموش رہ گیا صغرا کے منہ پہ کچھ نہ پکاری فاطمہ گردن میں دیکھ شاہ، تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی منہ، تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی، وہ بولا قاصد بیمار کربلا، سنانی قبر پیمبر پہ لے چلا، سنانی قبر پیمبر پہ لے چلا، وہ بولی رو کے کہ بھائی یہ کیا سنا، وہ کون ہے جسے بیمار تو بتا، سنانی کس کی ہے یہ مجھ کو ہول کہ مصطفیٰ کی لہر سے تو کہنے جا، کہ مصطفیٰ کی لہر سے تو کہنے جا، امام پھینک کے اس نے کہا دہائی تیرے حسین کی صغرا سنانیا، تیرے حسین کی صغرا سنانی، گری زمین پہ صغرا کی اس پہ چرخ، خبر یہ پہلی تو ہر ایک گھر میں ماں، نکل نکل پڑی سب عورتیں برے، نبی کے قبر پہ جا کے بشیر نے کہا
ادھر بھوکی پیاسیاں اٹھو رسول تمہاری نواسیاں اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آئی مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. جزاک اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. خواتین و حضرات، تو یہ میرے پاس 2 اعلانات ہیں. پہلا اعلان تو 40 کے جلوس کے بارے میں ہے. اتوار 24 اگست کو ڈوپانٹ سرکل سے بعد نماز ظہر یہ جلوس برآمد ہوگا اور وائٹ ہاؤس کے سامنے لافیت پارک میں اختتام پذیر ہوگا. درخواست کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ شرکت فرمائیں. دوسرا اعلان ایک مرحومہ کی نماز جنازہ کا ہے. ایک مومنہ مہر النساء رحمت والا بنت حبیب کارا کی نماز جنازہ کل منعقد ہوگی. شرکت کی درخواست کی گئی ہے اور یہ بھی درخواست کی گئی ہے کہ کل شام کو نماز وحشت قبر بھی ان کے لیے ادا کی جائے. بآواز بلند صلوات. آپ سے درخواست ذرا اور ممبر سے قریب ہو جائیں آپ لوگ تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت ہو. صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیے. اور میں درخواست کروں قبلہ مولانا حیدر رضوی صاحب سے تشریف لائیں. میں زیر ممبر ہوں. خدمت میں آپ کے التماس سے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. علی تاجدار حیدر ابن زوار حیدر نخوی اور تمام مرحوموں نے مناج کیا ہوا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواثقین. صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلوات کریے. فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ میں، فرمایا مالک معجز نما انداز میں، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب مولا کائنات کے جس مبارک اور مقدس فرمان سے
خدمت میں آپ کی مجلس کا آغاز ہے۔ اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے ایک سوال کرنے والے کے جواب میں ارشاد فرمایا۔ جب وہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ کیا دین میں محبت اور نفرت کی گنجائش بھی ہے؟ اس نے یہ سوال کیا کہ کیا دین الہی میں محبت اور نفرت کی گنجائش بھی ہے؟ تو مولا نے اس کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، ایک بلند صلوات اور بار بار۔ توجہ مومنین کی، جتنی آپ کی توجہات ہے اتنی بلند صلوات ایک مرتبہ۔ اس پوچھنے والے نے مولا سے سوال کیا کہ یا علی کیا دین میں محبت اور نفرت کی گنجائش بھی ہے؟ تو مولا نے اس سے جواباً یہ سوال کیا اور اسی میں جواب دے دیا اور ارشاد فرمایا کہ دین محبت اور نفرت کے سوا کیا ہے؟ وہ یہ تصور کر رہا تھا کہ کیا دین میں کچھ گنجائش ہے محبت کی بھی یا نفرت کی بھی۔ وہ تصور یہ کر رہا تھا کہ دین کوئی ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے جس میں شاید کہیں گنجائش نکل جائے محبت اور نفرت کی، لیکن مولا نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دین محبت اور نفرت کے سوا ہے ہی کیا۔ کیونکہ دین محبت اور نفرت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی محبت اور نفرت کو اگر ہٹا دیا جائے تو دین کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے محبت اور ابلیس سے نفرت ہی دین ہے۔ جو اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو مومنین تسلیم کرتے ہیں، اس کے حکام پر عمل کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ سے محبت ہے اور وہ اس محبت کو ادا کرنے کی جستجو اور کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کی محبت ہی کو ہٹا دیا جائے تو ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول باقی نہیں رہے گا۔ اور جو شیطان کے وسوسوں سے دور رہنے کی جستجو اور کوشش کرتے ہیں، وہ اسی لیے کہ انہیں شیطان سے، ابلیس سے نفرت ہے۔ تو مولانا ارشاد فرمایا اگر اس محبت کو اور نفرت کو ہٹا لیا جائے تو پھر دین میں بچے گا ہی کیا، یعنی دین ہی نہیں بچے گا، کیونکہ عبادت کسی فارمیلٹی کا نام نہیں کہ بھئی ایک وقت ہوا ہے، اذان ہوگی اسی لیے بھاگو جاؤ مسجد میں کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھ لو اور پھر اس طرح عبادت کا تصور یا عبادت گزار ہونے کا خیال کر لو۔ عبادت کسی فارمیلٹی کا نام۔ اگر مسجد کی طرف اللہ کی محبت کھینچ کر نہیں لے جا رہی تو پھر مسجد کی طرف جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہہ کر کہ بھئی گھر میں کیا کروں، بور ہو رہا ہے، لہذا چلو مسجد چلے جاتے ہیں، تو یہ وہ فارمیلٹی کی صورت ہے جسے وہ عبادت تصور کر رہا ہے۔ لیکن مولانا نے ارشاد فرمایا عبادت ہوتی ہی اس وقت ہے جب اس کی بنیاد میں محبت کی کشش ہو۔ اسی کو دین کے حصے میں یوں ڈھالا گیا کہ جب آپ اظہار محبت کرتے ہیں، یعنی جب محبت ہے، جب اللہ سے محبت ہے اور جب ابلیس سے نفرت ہے، تو جب اظہار محبت کیا جاتا ہے تو اسی اظہار محبت کو تولا کہتے ہیں، اور جب اظہار نفرت کیا جاتا ہے تو اسی کو تبرہ کہتے ہیں۔
یعنی دین تولا اور تبرہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے مشکل بنایا جا رہا ہے کیونکہ ڈیفینیشن کو چینج کر دیا کہ بھئی تبرہ کسی جھگڑے کا نام، کسی لڑائی کا، کسی فساد کا نام ہے۔ اصل میں تبرہ کسی جھگڑے اور فساد کا نام نہیں ہے، بس تبرہ کے معنی یہ ہے کہ بھئی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کو تولا کہتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے کو تبرہ کہتے ہیں۔ کسی چیز کی طرف، کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنے یا اس کی طرف کھنچنے کو تولا کہتے ہیں، یا کسی چیز سے دور رہنے کو یا اس کو دور رکھنے کو تبرہ کہتے ہیں۔ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لوگوں نے تبرہ کے معنی کو تبدیل کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کر دیا کہ کیا تبرہ بھی دین میں ہے یا نہیں۔ اس نے بھی ایسے ہی جب سوال کیا لوگوں کے رویے کو دیکھ دیکھ کر کہ مولا کیا دین میں تولا اور تبرہ بھی ہے، تو اس وقت علی نے جواب دیا کہ تولا اور تبرہ کے سوا دین کیا ہے؟ یعنی کسی چیز سے دور رہنے کا نام تبرہ ہے، کسی سے جھگڑا کرنے کا نام نہیں ہے، کسی سے لڑائی کرنے کا نام نہیں، کہ بھئی ہمیں اس سے دوری چاہیے، اسی کو تبرہ کہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ لائٹ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اگر لال رنگ کی روشنی چل رہی تو جو آپ نے گاڑی روک لی کہ بھئی ہم پولیس کی نظر میں نہیں آنا چاہتے ہیں، اسی کو تبرہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی اچھا کام کر کے جس کی وجہ سے آپ ان کو کھینچنا چاہتے ہیں، اسی کو تولا کہتے ہیں۔ یعنی تولا اور تبرہ کے سوا کوئی دین نہیں ہے۔ یہ دونوں صفتوں کا جو مسکن ہے، ان دونوں کیفیات کا جو مسکن ہے، اس مسکن کو قلب کہتے ہیں۔ اسی لیے صاحبان قلب جتنے بھی ہیں وہ سب تولا اور تبرہ والے ہیں، محبت اور نفرت والے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے ہیں۔ جن میں سے یہ ساری چیزیں جن میں نہیں پائی جاتی تو یہ دلیل ہے کہ ان کے سینے میں قلب بھی نہیں پایا جاتا، کیونکہ جیسے عقل کے لیے کچھ کام ہے، ہاتھوں کے لیے کچھ کام ہے، پیروں کے لیے کچھ کام ہے، بھئی توجہ ہے، یعنی ذات اور ان کا کام، یعنی فاعل اور فعل۔ ہاتھ فاعل ہے، ہاتھ سے کسی کی مدد کرنا اس کا فعل ہے۔ فاعل کا رتبہ فعل طے کرتا ہے نا؟ یعنی فاعل الخیر خیر منہ، مولانا ارشاد فرماتے فاعل الشر شر منہ۔ یعنی فعل جو ہے وہ کسی کے رتبے کو طے کرتا ہے۔ یعنی کوئی ڈاکٹر ہے مان لیجیے، تو پڑھائی کر لی انہوں نے، ڈاکٹر بن گئے ڈاکٹر، اب کبھی کسی کو آپریٹ ہی نہیں کیا، کبھی کسی کو دوائی ہی نہیں دی، کبھی کسی مریض کو دیکھا ہی نہیں، تو لوگ کہیں گے بھئی یہ کیسے ڈاکٹر ہے؟ مطلب فاعل تو ہے لیکن ان کے پاس فعل نہیں ہے۔ ڈگری تو ان کے پاس ہے لیکن انہوں نے کبھی کسی کا علاج نہیں کیا۔ تو جیسے بغیر علاج کرنے والے ڈاکٹر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ویسے ہی بغیر فعل کے فاعل کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ فاعل کا فعل کیا ہے۔ جیسے ہاتھ، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، فعل کہتے ہیں کام کو۔ فاعل ہاتھ ہے، اس سے کسی کو اٹھانا، خیرات کرنا، کسی کی مدد کرنا، حق کی تائید کرنا، ظلم کے خلاف بلند ہونا، یہ سب اس فاعل کے فعل ہیں۔ اگر یہ کام ہاتھ نہیں کر رہا تو ہاتھ کی کوئی قیمت نہیں۔ ویسے ہی پیر کے فعل ہے، بھائی مسجد کی طرف جانا، صراط مستقیم پر کھڑے رہنا، زیارات اور مجالس کے لیے نکلنا، عبادت کے لیے لے کر جانا، چلنا پھرنا یہ حق کی راہ پر، یہ پیروں کے فعل ہے۔ یعنی زبان کے فعل، زبان فاعل ہے، اس کا فعل ہے کہ حق بولنا، حق کے لیے آواز اٹھانا، صحیح بات کرنا۔ کان فاعل ہے، ان کے فعل ہے حق سننا، حق کی تائید کرنا۔ عقل حق کو سمجھنا، یعنی ان کے ساری چیزیں۔ تو عقل کا فعل ہے معرفت حاصل کرنا، یعنی گھر بنا ہوا ہے لیکن اس میں کوئی رہتا نہیں ہے، تو جیسے اس گھر کی کوئی قیمت نہیں ہے، ویسے ہی وہ عقل جو معرفت کی جستجو نہیں کرتی، اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ ہر فاعل کا ایک فعل ہوتا ہے۔
جسے انجام دینے سے اس کے رتبے میں بلندی ہوتی ہے، ویسے ہی قلب کے جو افعال ہیں، جو کام قلب کو کرنے ہیں، ان میں سے کچھ کام ہے تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ انہی افعال کے ذریعے سے قلب کے رتبے کو طے کیا جاتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں سمٹ جائیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں، تو انہیں ایک نام دیا جاتا ہے۔ تو جو رہے وہ نام ہے صفت کا وفا۔ وفا کا رشتہ قلب سے جڑا ہوا، اسی لیے جو بے وفا ہوتا ہے اسے پتھر دل کہتے ہیں، یعنی اس کے پاس دل نہیں ہے، کیونکہ دل کے ہونے کی علامت وفا ہے۔ وفا کسے کہتے ہیں؟ وفا کے بھی بہت سارے معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی وفا کے اظہار تولا اور اظہار تبرع ہے۔ یعنی آپ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم اسی گاڑی میں بیٹھیں گے، کسی اور گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے، تو اسی گاڑی میں بیٹھیں گے تولا ہو گیا، اور دوسری کسی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے تبرع ہو گیا۔ یہ آپ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو ایک گاڑی سے اتنا گہرا رشتہ ہے کہ اس کی وفا نبھانے کی خاطر آپ دوسری ہر گاڑی کو رد کر رہے ہیں۔ بھئی بات واضح ہوگی کہ وفا کوئی نئی صفت نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ دین کی بنیاد ہی وفا ہے۔ اسلام کی جو روٹ ہے وہ وفا ہے۔ اللہ نے اسلام اگر ایک شجر ہے تو جس بیج سے نکل کر باہر آیا ہے اس بیج کو وفا کہتے ہیں۔ کلمے کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ تبرع ہے، الا اللہ تولا ہے، دونوں اگر ایک جگہ مل جائے تو ایک کلمہ وفا ہے۔ اسی لیے کسی بے وفا سے لا الہ الا اللہ کہنے کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اگر وہ کہے گا بھی تو زبان کے اعتبار سے اپنے فائدے کو دیکھ کر منافقانہ طور پر کہے گا، لیکن جو نبھاتا ہے اس کلمے کو وہ صرف اہل وفا نبھاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے بنیاد ہی وفا پر رکھی دین کی، شروع لا الہ الا اللہ سے کیا، ختم سے علی ولی اللہ پر کیا۔ آدم آئے لا الہ، نوح آئے لا الہ، ابراہیم لا الہ، موسیٰ لا الہ، عیسیٰ لا الہ، 1,23,999 انبیاء لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ رسول اکرم نے اسے آگے بڑھا کر علی ولی اللہ تک پہنچایا۔ یعنی لا الہ الا اللہ سے آغاز ہوا اور اس کی منزل منتہا علی ولی اللہ میدان غدیر میں ہوئی۔ شروع وہاں سے ہوا، کتنا عرصہ نکل گیا آپ تصور کریں۔ آدم کی زندگی 1000 ایئر، نوح کی زندگی 2500 سال، دو لوگوں میں 3500 سال نکل گئے۔ اگر صرف نوح کو بھی ہم اگر پکڑ کر رکھیں تو جناب نوح کی زندگی ہمارے کیلنڈر سے زیادہ ہے، کہاں 2500 ایئر اور کہاں 2025۔ جب تک یہ کیلنڈر نوح کی زندگی تک پہنچے گا تو پروردگار آپ صاحبان ایمان کو سلامت رکھے، لیکن ہم تو نہیں رہیں گے تب تک، کیونکہ اتنی دور تک کون جائے۔ ایک نبی کی سوانح حیات کے برابر ہمارا کیلنڈر نہیں ہے۔ اتنی زندگی میں آخر کر کیا رہے تھے وہ لوگوں کو درس وفا دے رہے تھے۔ آدم اپنی 1000 برس کی زندگی میں درس وفا دے رہے تھے، نوح درس وفا دے رہے تھے۔ 1,23,999 انبیاء سے اللہ نے وفا کے درس کے سلسلے کو جاری رکھ کر اتنا طویل عرصہ انسان کو وفا کا شعور دلا کر انہیں وفا کی عادت دلائی، اور جب اپنی طرف سے تمام حجتوں کو وفا کی تمام کر دی تب جا کر غدیر کے میدان میں علی ولی اللہ کا اعلان کیا۔
تاکہ وجود انسان میں وفا رہے اور وہ علی کے ساتھ اپنی وفا کو نبھائے۔ تو جس میں علی کی محبت نہیں پائی جاتی وہ قلب ہی نہیں رکھتا۔ خدمت میں آپ کی ہم ایک یعنی ریفرنس کے اعتبار سے دو چیزیں لے کر آئے ہیں، جس میں مولانا نے تعریف قلب بیان کرنا۔ کتاب کا نام ہے بہار الانوار اور عالم دین علامہ مجلسی، والیوم نمبر 68 اور پیج نمبر 25 پر یہ حدیث ہے، جس میں تعریف قلب بیان فرمائی ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ لیکن ہمیں اسے بہت غور سے سننا ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں القلب حرم اللہ، القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ۔ قلب اللہ کا حرم ہوتا ہے، لہذا اللہ کے حرم میں سوائے اللہ کے کسی اور کو جگہ نہ دینا۔ ارشاد فرمایا قلب اللہ کا حرم ہوتا ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی اور کو جگہ نہ دینا۔ یہ ہم نے ٹرانسلیٹ کر دیا آپ کو ان جنرل، لیکن اگر آپ رک رک کر آگے بڑھیں گے تو معنی ہی تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ مومن کے قلب کا مقام یہ ہے۔ حرم اللہ زمین پر، روئے زمین پر ایک حرم اللہ کی مثال ہے جو ہے کعبہ۔ کعبے کو بھی حرم اللہ کہا جاتا ہے نا۔ اس کی مثال قلب مومن سے جڑی، حالانکہ اتنی بڑی جگہ ہے اللہ کا حرم، لیکن مولانا نے ارشاد فرمایا مومن کا قلب کعبے سے افضل ہوتا ہے۔ قلب مومن کعبے سے افضل ہوتا ہے۔ کہ بھئی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کعبے میں علی 3 دن رہ رہے تھے۔ کعبے میں علی نے 3 روز قیام کیا، لیکن مومن کے دل میں علی ساری زندگی رہتا ہے۔ کعبے میں وجود علی نے 3 دن قیام کیا، قلب مومن میں ساری زندگی رہتا، اس لیے مومن کا قلب کعبے سے افضل ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیے کعبے کو قبلہ بھی کہتے ہیں۔ قبلہ کے معنی کیا؟ دیکھیے قاف بے لام یہ روٹ ہے، اس سے لفظ بنا قبل، اس سے لفظ بنا اقبال، اس سے لفظ بنا قبلہ، سارے الفاظ اس سے۔ اس کے معنی کیا؟ قبل کے معنی پہلے، آگے، سامنے۔ کعبے کو قبلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ کعبہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ قبل ہے نا آگے، ہم پیچھے ہوتے ہیں، کعبہ سامنے ہوتا ہے۔ تو جو سامنے ہوتا ہے اس سامنے ہونے کی وجہ سے کعبے کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ یوں تو کعبے کے قبلہ ہونے کا مطلب سمجھ میں آ گیا، لیکن کچھ لوگ بھی ہیں انسان جنہیں دیکھ کر آپ انہیں قبلہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تو دیکھیے کار میں آتے جاتے ہیں زیادہ تر، لیکن انڈیا پاکستان میں بائکس بھی زیادہ چلتی ہیں۔ تو اب مجلس ہو رہی ہے، کوئی قبلہ کو لینے کے لیے آ گیا، کہا چلیے قبلہ گاڑی پر، بائک پر۔ اس نے گاڑی پر بائک پر قبلہ کو بٹھا لیا، چلا وہ خود سامنے رہا ہے،
اور پیچھے پوچھتا ہے قبلہ کیسے ہیں آپ؟ تو آپ تصور کریں کہ آخر انسان کو قبلہ کیوں کہا گیا؟ وہ اسی لیے کیونکہ جب کعبے سے قبلے کا نام جڑ گیا اور دنیا نے دیکھا کہ کعبے سے نکل کر علی باہر آیا ہے، تو وہ انسان جس سے کہ سامنے آنے کے اوپر اس کے دل سے علی کی محبت باہر آتی ہے، اسے دیکھ کر اسے قبلہ کہا جانے لگا۔ یعنی کعبے سے کیونکہ نور علی باہر آیا، اسی لیے کعبہ تو قبلہ ہے، لیکن کیونکہ وہی صفت کسی اور میں بھی پائی گئی انسان میں، جب وہ محبت علی کو نکلتے ہوئے دل سے باہر دیکھتا ہے تو اسی لیے انسان وہ قبلہ کہا جانے لگا۔ تو ہمیں انسان کے قبلہ کہنے کا ریزن پتا چلا کہ کوئی ایسا شخص جس سے علی کی محبت کا، جس کے دل سے علی کی محبت کا اظہار نہ ہو، وہ قبلہ کہلانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ بلا وجہ ہو جائے۔ بھائی توجہ ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ بھائی قلب مومن کا جو ہے وہ اللہ کا حرم ہوتا ہے۔ حرم کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیں، ہے رے میم، یہ روٹ ہے، اس سے لفظ بنا حرم، اسی سے لفظ بنا محرم، اسی سے لفظ بنا حرمت، اسی سے لفظ بنا احترام، اسی سے لفظ بنا حرام۔ حرام بھی اسی سے بنا، اسی لیے حرم اللہ کو بیت الحرام بھی کہتے ہیں، مسجد الحرام۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہے نا قرآن مجید، کعبے کو مسجد الحرام کہتے ہیں۔ تو بھئی یہ لفظ حرام آخر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے سمجھ لیا کہ حرام کے معنی برے کے، اصل میں حرام کے معنی برے کے نہیں، اصل میں حرم ہے رے میم کے معنی ویلیو کے ہے، کسی رول کے، کسی ویلیو کے معنی ہے حرم کے۔ کوئی بھی چیز جو اگینسٹ دا ویلیو ہے اسے حرام کہتے ہیں۔ بے توجہ، حرم کے معنی ویلیو کے ہے، رتبے کے، عزت کے۔ اگر کوئی چیز اس رتبے اور عزت کے خلاف ہو جائے تو اسے حرام کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب نماز شروع ہوتی ہے جس تکبیر سے، اس تکبیر کو کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام۔ کہا کیوں؟ کیونکہ اب اس کے باندھے جاتے ہی آپ پر بہت ساری چیزیں حرام ہو جائے گی جو اب تک حلال تھی۔ جیسے کھانا کھانا حلال تھا، لیکن جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام باندھی تو اب سلام پڑھنے تک، نماز کے ختم ہونے تک کھانا حرام ہے۔ کہا کیوں پروردگار؟ کہا کیونکہ وہ نماز کی ویلیو کے اگینسٹ ہے۔ میں توجہ نہیں کر رہا، یعنی نماز کا جو رتبہ اور مقام ہے اس میں خداوند عالم نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی نماز پڑھتے پڑھتے کھا پی لے، اسی لیے کہ نماز کے رتبے کے خلاف کام ہو رہا ہے اسے حرام کہتے ہیں۔ میں بات ہر چیز، آپ کوئی بھی ایسی چیز ہمیں بتائیے جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہو جو کسی ویلیو کے خلاف نہ ہو۔ کوئی چیز جو آپ کو یا کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہی وہ حرام ہے ہی نہیں۔ یہی حرام کی رولنگ ہے۔ رولنگ حرام کی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی شے جس سے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے یا کسی اور کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ حرام ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ حرام، کیونکہ ویلیو کے خلاف ہے۔ اگر سوسائٹی کے ویلیو کے خلاف ہے، ریڈ سگنل پر آپ کا گاڑی چلانا
اس رول کے خلاف، اسی لیے وہ حرام ہے، اسے حرام کہتے ہیں. یعنی حرام کا مطلب ہے اگینسٹ دا ویلیو. اس سے لفظ بنا حرم اللہ. حرم اللہ کے معنی یہ ہوئے کہ بھئی ایک ایسی جگہ جہاں اللہ کے سوا کسی کا بھی آنا اگینسٹ دا ویلیو ہے، اور وہاں اللہ کسی کے آنے کو گوارا نہیں کرے گا کیونکہ وہ اللہ کا حرم ہے. اب خداوند عالم یعنی یہ اب آپ ہی فیصلہ کر کے طے کریں کہ آخر اسے علی کی محبت کا عالم کیا ہے کہ اپنا وہ گھر جسے حرم اللہ قرار دیا اس میں سوائے علی کے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی بات واضح ہوئی. بھائی بہت توجہ رہے، اس سے حرام اور حلال کا ڈیفینیشن طے ہو گیا. کوئی بھی چیز جو علی کے مرضی کے خلاف ہو اسلام نے اسی کو حرام کہا ہے. کوئی بھی شے جو علی کی محبت کے خلاف ہو. بہت توجہ، یعنی حرم کی بات واضح ہو جائے. حرم کہتے ہیں ویلیو کو، اسی لیے اہل حرم یعنی ویلیو والے. حرمت یعنی ویلیو کا خیال رکھو، بے حرمتی نہ کرو، ویلیو کو اس کی ختم نہ کرو. احترام، اس کی ویلیو کی قدر کرو. محرم الحرام یعنی مہینہ اس کی حرمت کا مقام ہے بلند، اس کی حرمت کے خلاف کوئی کام نہ کیا کرو. شہر الحرام ماہ رمضان کو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس مہینے میں اس کی ویلیو کا خیال رکھو، اس کے خلاف. حرم کے معنی ویلیو کے، ہر چیز جو اگینسٹ دا ویلیو ہو اسے حرام کہتے ہیں. کیونکہ اللہ نے حرم کا ڈیفینیشن، حرم اللہ کا ڈیفینیشن علی کے وجود کے ذریعے سے دیا کہ بھئی اللہ کے لیے حرمت کا مقام وہ ہے جہاں علی کی آمد ہو جائے. علی کعبے میں آنے کی وجہ سے کعبہ حرم اللہ ہو گیا، علی مومن کے دل میں آنے سے مومن حرم اللہ ہو گیا. اب فرش عزا جہاں پر علی کا تذکرہ ہوتا ہے یہ فرش عزا حرم اللہ ہو گیا. جہاں جہاں علی ہے وہ حرم اللہ ہے، اور اس کی حرمت کا ہمیں خیال رکھنا ہے. جو اس کی ویلیو کے خلاف وہ حرام ہے. اسی لیے جو علی کی محبت کے اگینسٹ ہوتا ہے اسے حرام کہا جاتا ہے، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو. بھائی بات واضح ہو رہی، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. ہمیں بات واضح ہوئی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بھائی بات ابھی واضح نہیں. آپ کے چہرے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں تھوڑا سا. دیکھیے کیونکہ ہم نے ظاہر بات کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، روز کریں گے جب بھی موقع مل جائے. دین کو جس طرح سے الٹ دیا گیا، کانسیپٹس ہی سارے چینج ہو گئے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نماز صرف واجب ہوتی ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں نماز حرام بھی ہوتی. کیسے؟ ہم آپ کے گھر میں آ گئے، آپ نے ہمیں اجازت نہیں دی. بھئی یہ توجہ رہے، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ شریعت ہے کہ آپ کے گھر میں آ گئے ہم، اور اگر آپ نے کہا کہ بھئی دیکھیے ہمارے گھر میں آپ نماز نہ پڑھیں، تو وہاں پر ہمارا نماز پڑھنا حرام ہے. ہم وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. تو ظاہر سی بات ہے اب مومنین اگر ہو تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی، لیکن انڈیا میں، پاکستان میں جہاں آپ کی دوستی ہوتی ہے غیر مذہب کے لوگوں سے، تو ان کے پاس اپنے رولز ہوتے ہیں. بھئی دیکھیے ہمارے پاس نہیں ہے نا توجہ. اب جھگڑا ہوتا ہے تب بھی ہندو مسلمان تو نعرے لگتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے کہ بھئی دیکھ کے خبردار، ہم سے خبردار، ورنہ اگر زیادہ غصہ دلایا تو ہم آ کر تمہارے گھروں میں نماز پڑھیں. بتائیں یہ نعرہ
اب وہ پریشان کیونکہ اگینسٹ دا ویلیو آف ہیومینٹی کہ بھائی انسانیت کے خلاف ہے. وہ کہنے لگے بھائی یہ کیسا مذہب ہے انسانیت کے خلاف؟ یعنی یہ بدنام اسلام کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب علی کے در سے دور ہو جائیں گے تو اسلام ایک بدنامی کا دھبا بن کر رہ جائے گا. انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے نماز پڑھی ہی نہیں جا سکتی. تو بھائی جب ایک انسان کے گھر میں اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر نماز پڑھنا حرام ہے تو یہ ساری کائنات کو اللہ نے جس کی محبت میں بنایا اس کی عداوت اور بغض رکھ کر کوئی نماز پڑھے تو وہ کیسے حرام نہیں ہوگی؟ ہم نے نہیں کہا، یہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں دے اور عمر نوح عبادت میں صرف کر دے، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے مظلومانہ قتل ہو جائے، اور اگر تیری محبت نہیں رکھتا یا علی تو جنت اس پر حرام ہے. بھئی بات یعنی یہ اب حرم اللہ کے معنی اس سے بات ہو. خلق کیا ہے مومن کا؟ اللہ کا حرم ہے. اب دیکھیے آگے کون سا جملہ ہے؟ القلب حرم اللہ. قلب ہے مومن کا اللہ کا حرم. ارشاد فرمایا فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ. تو خبردار اللہ کے حرم میں اللہ کے سوا کسی اور کو آنے نہ دینا. تو مولانا ارشاد فرمایا کیونکہ وہ اللہ کا حرم ہے تو بھئی جس کا گھر ہے بس وہی رہے، اس کے علاوہ کسی اور کو آنے نہ دے. پروردگار یعنی یہ امام نے فرما دیا یہ تعریف ہے. ویسے ہی جیسے اللہ کا گھر حرم اللہ ہے، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، پروردگار عالم ہے. اب ظاہر ہے وہ فزیکل انٹیٹی ہے نہیں، وہ رہے گا تو نہیں کہیں پر آتا. لامکان ذات جو ہوتی ہے اس کے لیے کسی گھر کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ہم لوگ رہیں گے آپ کو ساتھ چار دیواری میں آنے والے. تو پھر آخر اس کے گھر کے معنی کیا ہے؟ اس کے گھر سے مراد کیا ہے؟ کہ ہر وہ جگہ جہاں اس کی حجت آتی ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے. اسی لیے کعبہ بھی اس کا گھر ہے، قلب مومن بھی اس کا گھر ہے، کیونکہ دونوں جگہ پر اس کی حجت رہتی ہے. تو بات واضح کر دی کہ دیکھو اب اگر تمہارے دل میں علی کے سوا کسی اور کی محبت آ جائے تو تم نے حرم اللہ کا خیال نہیں رکھا. بھئی توجہ. لیکن جو لفظ استعمال کیا مولا نے اپنی حدیث میں، آپ دیکھیے غیر اللہ، یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے، مرکب کہتے ہیں، یعنی دو لفظ مل کر ایک بن جائے، ہے نا. یہ مائک، یہ سٹینڈ، مائک سٹینڈ، وہ فین، وہ سیلنگ فین، وہ ٹیوب اور وہ لائٹ، ٹیوب لائٹ. دو لفظ مل کر جب ایک لفظ بنتا ہے تو اسے مرکب کہتے ہیں، کمپاؤنڈ ورڈ. ویسے ہی ہے یہ لفظ غیر اللہ، غیر اور اللہ دونوں مل کر بنا غیر اللہ. اس غیر اللہ سے جو لوگوں کو محبت ہوتی ہے، بے توجہ، یعنی قلب کی بھی بیماریاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف بدن بیمار ہوتا ہے، بھائی بدن بھی بیمار ہوتا ہے، دل بھی بیمار ہوتا ہے. اور بدن اگر بیمار ہو جائے تو دوا مل جاتی ہے مارکیٹ میں، لیکن دل بیمار ہو جائے تو دوا کہیں نہیں ملتی. اسی لیے مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. علی کا تذکرہ صرف نام نہیں ہے، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا،
وہ دوا اور شفا ہے دل کی بیماریوں کے لیے. اسی وجہ سے جو نام علی سے دامن بچاتے ہیں وہ بھلے ہی فزیکل جسمانی اعتبار سے صحت مند نظر آئے لیکن عقل اور قلب کے اعتبار سے بیمار ہوتے ہیں. جن میں سے ایک بیماری کا نام ہے توحید وہمی، جس میں لوگ اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں لیکن ہوتے نہیں. بھئی توجہ، کیونکہ جب ابلیس سجا کر پیش کرتا ہے کسی چیز کو تو مشکل وہاں شروع ہوتی ہے. کیونکہ اگر کسی گناہ گار کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ ہے تو پھر کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے. اسی لیے شیطان کو کھٹکا لگا ہوا ہے کہ وہ یہ توبہ کر لے گا معاف ہو جائے گا، بخش دیا جائے گا. تو اب کیسے بچائے اس کو توبہ سے؟ کیسے توبہ کرنا ہے؟ کہ اس گناہ کو کبھی اسے گناہ محسوس ہونے نہ دو. اسے قرآن نے کہا زین اللہ الشیطان اعمال. شیطان نے کیا کیا؟ ان کے اعمال کو سجا کر پیش کیا کہ بھئی تم گناہ نہیں کر رہے. تو اب جسے یہی خیال نہ آئے کہ وہ گناہ کر رہا ہے وہ توبہ کیوں کرے گا؟ بھئی نہیں کر رہے توجہ، بات واضح ہو رہی ہے. بھئی دیکھیں ہم آپ کو کنفیوز کرتے نہیں آئے یعنی ممبر گواہ، کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگا تو ہم یہی ہوں گے مجلس کے بعد. لیکن کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پھر کوئی ڈاؤٹ اٹھے نہ تاکہ بات مفہوم واضح ہو جائے. کیونکہ اول الدین معرفت، دین کی بنیاد معرفت ہے. معرفت کے بغیر دین ایک پریکٹس کا نام ہے، اس کی کوئی جزا نہیں ہے. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اگر ہم نے عمل کیا تو اس کی بھرپور جزا آپ کو ملے. تو ہم بے انتہا حسن ظن اور خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. مفہوم واضح ہے. تو ہوا کیا؟ شیطان نے جب سجایا کہ بھئی تو گناہ کر ہی نہیں رہا تو اس نے توبہ نہیں کی، نہ کبھی سوچا توبہ. کیونکہ گناہ گار کو اگر معلوم ہو جائے یہ گناہ ہے تو وہ توبہ کر لے گا کبھی بھی، آخری سانس میں ہی صحیح اگر کر لے. لیکن اگر اسے یہی خیال نہ ہو اور اسے یہ سمجھ رہا ہو کہ میں نیکی کر رہا ہے تو توبہ کیوں کرے گا؟ ویسے ہی توحید وہمی بھی ایک بیماری کا نام ہے جس میں لوگ اپنے آپ کو موحد سمجھتے تو ہیں لیکن ہوتے نہیں. اور اس بیماری کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے علی کی محبت کے. کیونکہ جو علی کو نہیں جانتا وہ توحید نہیں جانتا. جس کا علی سے کوئی رشتہ نہیں اس کا توحید سے کوئی رشتہ نہیں. ہم ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کی خدمت میں ابھی دے رہے ہیں، ٹائم نہیں ہوگا پھر. جیسے مان لیجئے اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے. اب کوئی اس بات پر توبہ کرے گا؟ وہ کیوں توبہ کرے گا؟ وہ تو خوش ہوگا کہ بھئی میں تو اللہ کو ایک مانتا ہوں، ہے نا؟ یہی ہوگا. ایک مرتبہ ایسے ہی ایک شخص تھا جو اللہ ایک کے نعرے لگایا کرتا تھا اور علی سے دامن بچاتا تھا. آمنا سامنا ہو گیا تو علی نے پوچھا بتا اس کے بارے میں کیا ہے؟ کہا وہ ایک ہے. تو مولانا صاحب کا افسوس. کیوں؟ کیونکہ ایمان قلب میں دیکھ لیتا ہے، دل میں جھانک لیتا ہے، ایمان کی جو نگاہ ہوتی ہے. مولانا نے کہا تو اسے وہ ایک تصور کر رہا ہے جو 1 2 3 میں آ جائے. بھائی توجہ، یعنی تو نمبر سسٹم والا ایک اسے سمجھ رہا ہے جبکہ 1 2 3 یا یہ سسٹم مخلوق ہے انسان کی کہ اس نے اپنے حساب کے لیے گننے کے لیے وہ نمبرز بنا لیے. تو جو انسان کی مخلوق ہے وہ انسان کا خالق کیسے ہو سکتا؟ بھائی بہت توجہ ہے. مولانا ارشاد فرمایا وہ ایک ہے ایک، لیکن 1 2 3 میں آنے والا ایک نہیں. وہ ایک ہے لیکن وہ ایک نہیں جس کے بعد 2 آ جائے. مولانا ارشاد فرمایا وہ ایک ہے لیکن وہ ایک نہیں جو 2 آدھے مل کر ایک ہوتا ہے، یا 4 پاؤں مل کر ایک ہوتا ہے، 8 اتپاؤں مل کر ایک ہوتا ہے. ہم کتنے ہیں؟ ہم بھی ایک ہیں، ہم بھی ایک، اللہ بھی ایک. بھئی یہ کیسے ہوگا؟ یہی تو توحید ہے. لیکن اب ہمارا عنوان نہیں ہے وہ، لیکن پھر بات کہیں چلی جائے گی.
لیکن بات تو بات ہے بھائی میں بھی ایک وہ بھی ایک۔ امام رضا غریب کا جو عیون الاخبار میں مشہور ترین خطبہ ہے، اس نے پوچھا مولا میں بھی ایک وہ بھی ایک، دونوں ایک ہو گئے تو میں اس کے ایک ہونے کی گواہی کیوں نہیں؟ تو کیا جواب دیا مولانا نے؟ تو مرکب ایک ہے، 50 چیزیں مل کر تو ایک ہوا ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، خون ہے، روح ہے، نفس ہے، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، جذبات ہے، احساس ہے، غصہ ہے، خوشی ہے، یہ سب ملی تو ایک ہوا۔ وہ کسی چیز سے مل کر ایک نہیں ہوا، بس وہ ایک ہے۔ اب اگر کسی کو یہ ایک کا پتہ ہی نہ ہو اور وہ اللہ ایک کہتے ہوئے چلا جائے تو شیطان تو خوشی ہوگا کہ بھائی اسے اللہ ایک کہتے رہنے دو، اسے علی کے ذکر سے دور رکھو تاکہ یہ کبھی سمجھ ہی نہ پائے کہ اللہ ایک ہوتا کیا ہے۔ اسی لیے جو فضائل علی پر شرک کا الزام لگا کر دامن بچا کر نکلتے ہیں، ان کو جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری کو کہتے ہیں توحید وہمی، جس میں وہ اپنے آپ کو توحید پرست سمجھتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ تو مولانا صاحب دیکھو بھائی وہ ایک ہے لیکن وہ ایک نہیں جو کہیں سے شروع ہوتا ہے۔ کیا کہنے یا علی؟ اللہ ایک کی بیان کرنے والی کوئی اگر تعبیر ہو، تفصیل ہو کوئی تو ایسی ہو۔ مولانا صاحب وہ ایک ہے لیکن وہ نہیں جو کہیں سے شروع ہو جائے، کیونکہ ہر ایک اس کے سوا کہیں نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے۔ وہی وہ ایک ہے جو شروع نہیں ہوتا۔ کا شروع کیوں نہیں ہوتا؟ کا اسی لیے مولانا صاحب کیونکہ جو کہیں شروع ہوتا ہے وہ کہیں پر جا کر ختم بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے ختم ہونا نہیں ہے اسی لیے وہ شروع ہی نہیں ہوتا۔ بھئی ایک کے اوپر اگر نکل جائے تو پھر بات بہت دور چلی جائے گی۔ مولانا شاہ فرماتے ہیں اب ہمیں آپ آدھا آدھا کر دیں گے تو 2 ہو گئے، ابھی تو ایک تھا اب 2 ہو گئے، پھر اس کے اور ٹکڑے کر دیجیے 4 ہو گئے، 8 ہو گئے، 16۔ بھئی کتنے ہیں یہ؟ ہم سمجھ رہے تھے ہم اکیلے لیکن اتنے سارے لوگ نکلے اندر۔ کہا یہ وہ ایک ہے جو مخلوق ہے، وہ ایک وہ ہے جو آدھے 2 مل کر ایک نہیں ہوا، بس وہ ایک ہی ایک ہے۔ خیر بہرحال یہ ایگزامپل تھا۔ تو اب آپ دیکھیے جنہیں یہ بیماری ہوتی ہے توحید وہمی والی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ موحد ہے لیکن ہوتے نہیں، کیونکہ جب علی کے تذکرے سے وابستہ نہیں ہوتے تو انہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ توحید ہے کیا۔ وہ اپنے خیال کو توحید سمجھتے ہیں، وہ توحید کو جانتے نہیں، وہ خود ہی طے کر لیتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے، اور جو خود ہی طے کر لیا اسی کو اللہ مان لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو ہمارے ذہن میں آ جائے، ہماری تصور میں آ جائے، وہ اس کی ذات کہاں ہے؟ ہمیں تو اس کے لیے بس اتنا ہی ماننا اور کہنا ہے جتنا ہمیں بتایا گیا ہے۔ اب بتایا کس نے ہے؟ بتایا انہوں نے ہے، تو اسی لیے ان سے جو آشنا ہے وہ توحید سے آشنا ہے۔ بات تو واضح ہے، کوئی کنفیوژن تو نہیں۔ تو ایسی ہی بیماری والوں کو ایک آپ دیکھیں ان کی زبان پر بار بار آ جاتا ہے غیر اللہ، غیر اللہ، غیر اللہ کے بارے میں، اللہ کا غیر۔ تو غیر کہتے کسے؟ غین یہ رے روٹ ہے، غیر، غیرت، غیور، یہ سارے الفاظ اسی سے بنے۔ غیر کے معنی ہے جو اس سے الگ ہو۔ بے توجہ؟ غیر کے معنی الگ کے، کس الگ کے؟ دکھنے میں الگ کے نہیں، کیونکہ 2 بھائی دکھنے میں ایک دوسرے کے سے الگ ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے غیر نہیں ہوتے۔ غیر الگ ہونے کو کہتے ہیں لیکن فزیکلی الگ ہونے کو نہیں، کہ بھئی میری صورت الگ ہے، ان کی صورت الگ، یہ میرے غیر ہے توجہ؟ کیونکہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اسی لیے ایک دوسرے کے غیر نہیں ہے۔ اللہ تو دکھائی بھی نہیں دیتا، اس کے لیے شکل و صورت کا تصور ہی نہیں، تو پھر اس کا غیر شکل و صورت والا نہیں ہے۔ اس کا غیر یعنی غیر کو آپ
اپنی مرضی سے ناپتے ہیں. جس کی مرضی آپ کی مرضی سے الگ ہے وہ آپ کا غیر ہے. بھائی توجہ, آپ اللہ ایک کہہ رہے ہیں, یہ اللہ تین کہہ رہے ہیں, اسی لیے یہ ہمارے غیر ہے, کیونکہ طبیعت اور مزاج میں ہم دونوں ایک نہیں ہے نا توجہ. غیر کا ڈیفینیشن ملکیت سے شروع ہو جاتا ہے, ملکیت سے شروع ہوتا ہے. گاڑی ہے حالانکہ آپ کی گاڑی, کسی نے پتھر مار کر شیشہ توڑ دیا, آپ کو آ گیا غصہ. ہم نے کہا آپ کیوں غصے میں آ گئے, آپ کو تھوڑی نہ مارا, گاڑی تو آپ کی غیر ہے توجہ. تو آپ کیا کہیں گے, گاڑی غیر نہیں ہے میری ہی ہے, اسے میرے غیر میں شمار نہیں کیا جاتا. کوئی بات واضح ہوگی. یعنی ایک چھوٹی سی گاڑی جس میں ہم بیٹھ کر آتے جاتے ہیں وہ ہماری غیر نہیں ہے توجہ. یعنی غیر کو ڈیفائن کیسے کیا جائے. کسی نے ہاتھ کاٹ دیا, ہمیں تکلیف ہو گئی, بھائی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, آپ کا ہاتھ کاٹا ہے, آپ کو تھوڑی نہ کاٹا. یعنی نفس جو تھا, کل کی جو بات تھی, ہاتھ کو کاٹ دیا آپ کے, یہ تو غیر ہے آپ کا ہے توجہ. یعنی غیر اسے نہیں کہتے جو آپ سے ہٹ جائے کوئی چیز میں, یعنی جس کا مقصد الگ ہو, جس کی مرضی الگ ہو, جس کی مشیت الگ ہو, جس کا ارادہ الگ ہو, جس کی ملکیت الگ ہو, اسے غیر شمار کیا جاتا ہے. جو ان چیزوں میں ایک جگہ ہو جائے اسے غیر نہیں کہا جاتا. یعنی غیر اللہ کہتے کہتے لوگوں کی زبانیں سوکھ جاتی ہے, لیکن غیر اللہ کے معنی ہی نہیں پتا. جو اللہ کے مقصد میں شامل ہے اسے غیر نہیں کہا جاتا. لیکن اس کو اور تفصیلی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے دیکھیے ہم یہ بھی لے کر آئے ریفرنس. جو دعائیں ہیں مفاتیح الجنان میں, ان میں یہ جو دعا ہے سحر و شام پڑھنے کی, جو ایام کے جو دعائیں ہیں ان دعاؤں سے پہلے جن دعاؤں کا تذکرہ ہے نا, جو آپ کو نماز کی تعقیبات ہیں اور روزانہ کی دعائیں ہیں, وہ ساری انہی میں ایک سیکشن ہے یہ صبح اور شام کی دعا پڑھنے کے لیے مفاتیح الجنان. اس میں دیکھیے پروردگار عالم کی غیریت کا ڈیفینیشن ہے دعا میں. دعائیں زیارتیں ہیں کیوں, عشاء کی نماز ہو گئی عشاء کے بعد پڑھ لو اس لیے نہیں ہے, مغرب کی نماز ہو گئی پڑھ لو مغرب کی, یہ اس لیے نہیں ہے. فارمیلٹیز نہیں ہے عبادت. اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, توجہ رہے, اگر ہم نے عبادت کو فارمیلٹی سمجھ لیا تو ختم ہو گئی بات. پھر اس کے بعد نہ عابد رہا, نہ عبادت رہی, نہ پھر کوئی چیز رہی. عبادت اس راستے کو کہتے ہیں جس راستے سے کوئی اللہ کے قریب پہنچے گا. اگر قربت الہی حاصل نہیں ہو رہی ہے, معرفت الہی حاصل نہیں ہو رہی ہے, تو اسے عبادت نہیں کہا جاتا. اسے انسان اپنی مصروفیت کو عبادت کا نام دے دیتا. تو ویسے ہی دعائیں ہمارے لیے رکھی گئی تاکہ انسان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرے. دیکھیے ارشاد, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیرہ. صاحب حمد ہے وہ پروردگار جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور وہ نہیں کرتا جو اس کا غیر چاہتا ہے. یعنی خداوند عالم کی ذات مالک و مختار ہے, جو چاہے وہ کر دے گی. اس کی ذات بے نیاز ہے, سمد ہے, کوئی بھی چیز کے لیے پابند نہیں ہے, جو چاہے گا وہ کرے گا. جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے, وہ نہیں کرتا جو اس کا غیر چاہتا ہے. یعنی یہ ڈیفینیشن ہمیں بتا رہا ہے کہ مشیت یشاء ہے نا, یشاء یفعل ما یشاء, جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے, جو اس کا غیر چاہتا ہے وہ نہیں کرتا. یہ مشیت, یہ تشاء, یہ شاء چاہنا, جتنے بھی کام پروردگار عالم کر رہا ہے وہ اس کی مرضی کے ہے, اسی کی مشیت کے ہے, کسی غیر کا کوئی دخل نہیں ہے. بھئی توجہ نا, سورج ایسٹ سے نکلے گا یہ اللہ کی مرضی ہے, اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. توجہ کہ بھئی کسی اور نے کچھ چاہا اور اس نے انجام دے دیا. اب ہم لاکھ چیختے رہ جائیں گے کہ پروردگار اسے تو نارتھ سے نکال دے, اسے تو ساؤتھ سے نکال دے, وہ ایسٹ سے ہی نکلے گا روز, کیونکہ ہماری مرضی اس کی مرضی سے الگ ہے.
ہم کچھ چاہتے ہیں وہ کچھ چاہتا ہے. لیکن جن کے لیے آیت چیخ کر کہہ رہی ہو کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ کچھ بھی نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے، وہ مشیت کے ایک ہونے کی وجہ سے انہیں غیر اللہ نہیں کہا جائے گا. چاہے تو سورج کو مشرق سے نکالے، چاہے ایک اشارے سے اسے واپس ڈبا دے. توجہ ہے نا؟ یعنی دعائیں واضح کر رہی ہے کہ ڈفرنس آف مشیت غیریت کو طے کرتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے لیے کون سی چیز صحیح ہے. ہم کچھ بھی دعا مانگے جا رہے ہیں، اللہ پروردگار عالم نے کہا یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ کہا بھئی میں جو چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں کر لیتا تو؟ کہا ہم کسی غیر کی بات نہیں سنتے. کہا غیر کیسے پروردگار؟ میں تیری مخلوق ہوں. کہا تو میرے غیر اسی لیے کیونکہ تیری مرضی میری مرضی ملتی نہیں ہے. تو کچھ چاہتا ہے اور جو میری مرضی کے خلاف ہے. میرا ہر وہ شخص میرے لیے غیر ہے جس کی مرضیاں میری مرضیوں سے الگ ہے. لیکن جس نے اپنی نفس کو بیچ کر میری مرضیاں خرید لی، جس نے اپنی نفس کو بیچ کر میری مرضیاں خرید لی، خبردار اسے کبھی میرا غیر تصور نہ کرنا. بھئی بات واضح ہو رہی ہے؟ علی اللہ کا غیر نہیں ہے، علی اللہ کی مشیت ہے، علی اللہ کی مرضی کا نام ہے. جس نے علی کو اللہ کا غیر تصور کیا وہ توحید وہمی کی بیماری میں گرفتار ہے. بھئی بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب اس حدیث کا ہمیں میننگ سمجھ میں آیا کہ قلب مومن اللہ کا حرم ہوتا ہے، اس میں کسی اور کو جگہ نہ دو سوائے اللہ کے، کسی غیر اللہ کے. تو پتا چلا کہ ہمارے اپنے قلب میں اللہ کی طرف سے ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ اس دل میں سوائے علی کے کسی اور کی محبت نہ آنے پائے. مشیتوں کا مختار جو ہوتا ہے وہ غیر نہیں ہوتا ہے نا توجہ؟ یعنی حر نے آ کر سوال کیا کہ مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو حسین نے جو جواب دیا، حر تجھے میں نے بھی معاف کیا، تجھے میرے رب نے بھی معاف کیا. یعنی کیا سٹیٹمنٹ کہ یہ کہتے کہ بھئی میں نے تجھے یہاں معاف کر دیا، اب پروردگار عالم کا قیامت کے دن دیکھیں گے وہ معاف کرتا ہے یا نہیں. نہیں، یہ نہیں تھا جملہ حسین کا. وہ اختیار دیکھیے کلمات میں نے بھی معاف کیا، تجھے میرے رب نے بھی معاف کیا. کہ یہ رب کی معافی کی ضمانت کیسی لے لیا حسین؟ کہ اسی لیے کیونکہ میرا رب ایک ہی مشیت ہے، میرا رب ایک ہی مرضی ہے. میں نے بخشا تو سمجھ لے اس نے بخشا. بے انتہا لطیف انداز میں انیس نے اسے ڈھالا. انیس لکھتے ہیں کہ حقا کی یہ رتبہ شہزیجاہ نے بخشا. حقا کی یہ رتبہ شہزیجاہ نے بخشا. طالب تھا وہ جس کا وہی اللہ نے بخشا. حقا کی یہ رتبہ شہزیجاہ نے بخشا، ایماں کا شرف فاطمہ کے ماں نے بخشا. طالب تھا وہ جس کا وہی اللہ نے بخشا، بخشا اسے خالق نے جسے شاہ نے بخشا. قلب اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہمیں جس کا خیال رکھنا ہے. جیسے اگر کوئی آپ کو اپنے گھر کی نگہبانی دے کر جائے کہ بھئی ہم کچھ دنوں کے لیے جا رہے ہیں دور، آپ ہمارے گھر کا خیال رکھیے، تو جیسے اس گھر میں کسی اور کو آنے نہیں دیا جاتا جب تک مالک واپس نہ آ جائے، ویسے ہی مومن کے سینے میں اس کا دل اللہ کی وہ امانت ہے جسے اللہ نے صرف اور صرف علی کی محبت کے لیے رکھا ہے.
اگر اس میں کسی اور کی محبت آ جائے تو اس نے اللہ کے ساتھ امانت میں خیانت کی ہے۔ خیر دیکھیے، بہرحال باتیں بہت طویل ہیں، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی کل یا پرسوں جب بھی ہو۔ ہم چاہ رہے تھے کہ وہ خدمت میں آپ کی واقعہ عرض کرے جس شہزادی کے ایام گزر رہے، لیکن کل انشاءاللہ رکھیں گے کہ جس میں مولانا نے اپنی بیٹی سے سوال کیا تھا۔ وہ مظلوم اور وہ مقدس ہستی، پروردگار عالم نے جسے زینت ولایت قرار دیا، پروردگار عالم نے جسے علی کی زینت قرار دیا، یعنی نام پر اگر آپ غور کریں، نام پر، اسم پر، تو اسی اسم میں مصائب کے سمندر ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے علی کو سجایا ہو، اس کے ساتھ امت کا یہ سلوک کہ اسے رسیوں میں گرفتار کر لیا گیا، سربرہنہ بازاروں اور درباروں میں لایا۔ تصور بھی نہیں تھا کبھی کسی کے لیے کہ وہ علی جس نے اپنے قاتل کے ہاتھ کھلوائے ہوں، کہیں اس کی بیٹی پر بھی یہ دن آ سکتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو رسن میں باندھ کر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کا سفر درکار ہو؟ یعنی کہاں تصور میں آ سکتا تھا کہ اولاد علی کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ لیکن جو رسن باندھنے کی روایتیں ہیں وہ اس قدر سخت ہے کہ انسان اسے عالم تنہائی میں کبھی یاد کرے گا تو اس وقت وہ اصل میں گریا کرے گا۔ اب مجلس میں ہم آپ کے سامنے روایت رکھ دیتے ہیں، اسے تنہائیوں میں یاد کر کے گریا فرمائیے، کیونکہ دنیا بھر میں جو عمومی طور پر رائج ہیں، ہاتھوں کو 3 طرح سے باندھا جاتا ہے، یا دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے سامنے باندھ دیا جاتا ہے، یا دونوں ہاتھوں کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کر باندھ دیا جاتا ہے، یا دونوں ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کتنا بھی سنگین مجرم ہی کیوں نہ ہو، آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کسی کے ہاتھوں کو پس گردن باندھا گیا، کیونکہ بھلے ہی جرم کرنے والا ہوگا، لیکن کیونکہ انسان ہے اسی لیے انسانیت کا کچھ خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ مصیبت علی کی بیٹی کے حق میں آئی تھی کہ زینب کے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھا گیا۔ دنیا میں اس طرح ہاتھ اسی لیے نہیں باندھے جاتے کیونکہ اگر ہاتھ پسے گردن بندھے ہو تو اگر وہ بیٹھا ہوا ہو اور اٹھنا چاہے تو بغیر گرے اٹھ نہیں سکتا، اور اگر ٹھہرا ہوا ہو بیٹھنا چاہے تو بغیر گرے بیٹھ نہیں سکتا۔ یعنی ہاتھ پسے گردن زینب کے بندھے ہوئے ہیں، جب بھی بیٹھے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی چہرے کے بل گرتی، جب بیٹھنے کی کوشش کرتی تو چہرے کے بل گرتی، ہر لمحہ اپنے بھائی عباس کو آواز دیتی، میرے بھیا یہ بہن مصیبتوں میں تیرے ساتھ شریک ہے، جس طرح تو گھوڑے سے زمین اپنے چہرے کے بل آیا، ویسے ہی زینب بھی حالات سفر میں اپنے چہرے کے بل زمین پر گر رہی ہے۔ اس طرح ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس طرح سفر چل رہا تھا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اس طرح داخلہ درباروں میں ہوا، بازاروں سے یوں گزری، اسی طرح زندان میں داخلہ ہوا۔ وہ مختصر سی روایت ہے کہ شہزادی کے نام کی کتنی بڑی عصمت تھی۔ کل کا جو مرثیہ علی کا آپ کی خدمت میں اگر ذہنوں میں محفوظ ہو کہ علی روتے تھے یاد کر کر کے، کنویں میں سر ڈال ڈال کے گریا کرتے تھے کہ میرے نام کو کتنا دنیا نے نیچے گرا دیا کہ انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ میرے نام کے ساتھ کس کا نام لیا جائے۔
تو اپنے نام کے لیے علی کی حساسیت کا یہ عالم ہے، تو اپنی بیٹی کے لیے علی کی حساسیت کا عالم کیا ہو؟ بالکل ویسی ہی تعظیم و تکریم بھی زینب کے نام کی ہوا کرتی تھی۔ جب زندان شام میں اہل بیت اطہار قید ہو گئے اور ان کے رونے اور گریے کی آواز قید خانے سے باہر گئی، تو جب وہ آواز گریے کی ہند کے کانوں میں آئی، ہند کا دل بے چین ہو گیا، آخر یہ زندان میں کون رو رہا ہے؟ اس قدر درد، اس قدر کرب، ان کے گریے میں اس قدر مظلومیت۔ ہند نے یہ طے کیا کہ جا کر ضرور دیکھے گی کہ آخر زندان میں کون ہے۔ لیکن ہند وہ ہے جو کبھی کوفے کے ایام میں زینب کے سامنے زانو ادب طے کیا کرتی تھی۔ ہند وہ ہے کہ جس کو زینب نے پردہ کرنا سکھایا تھا۔ ہند وہ ہے کہ جس نے تعلیمات اسلامی اس بارگاہ سے حاصل کی تھی، جس کے ذریعے سے ہند میں غیرت و حیا کے یہ جوہر نظر آ رہے تھے۔ آج وہ زندان شام میں بے مخنو چادر قید تھے، اور جیسے ہند کے آنے کی خبر دربانوں نے پہلے جا کر ہند کے آنے کی خبر دی کہ اہل زندان خبردار ہو جائے کہ ہند کی سواری آتی ہے، تو ہند کی آمد کی خبر سے اہل بیت اطہار پر جو کیفیت طاری ہوئی کہ ایک مرثیہ ہو گیا پورا کہ قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے۔ ایسے عالم میں اعلان عام ہوا، ہند زندان کی طرف چلی، شہزادیاں ایک کے پیچھے ایک اپنے آپ کو چھپا رہی تھی۔ زینب کی زبان پر فریاد جاری تھی، پروردگار میری عزت تیرے ہاتھوں میں موجود ہے، جو ہمارے سامنے زانو ادب طے کیا کرتی تھی، آج وہ ہمیں اس حال میں دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ زینب کی بزرگی تیرے حوالے، اس کا خیال رکھنا پروردگار۔ ہند زندان میں داخل ہوئی، ایک سکتہ طاری تھا، مانو بیویاں مجسمے کی صورت میں ڈھل گئی تھی، نہ کوئی حرکت، نہ کوئی سخن، نہ کوئی آواز، خاموش سکتے کی صورت میں، چہرے پر بال ڈلے ہوئے، گرد و غبار میں کپڑے اٹے ہوئے، اس طرح شہزادیاں سہمی ہوئی ٹھہری ہوئی تھی۔ ہند نے جب وہ منظر دیکھا تو اس کے اوپر عجیب کیفیتیں طاری ہونے لگی۔ کبھی کسی بیوی کے قریب آ جاتی، چہرے کو غور سے دیکھتی، نہ جانے کیا سوچتی، پھر نہیں نہیں کہہ کر دور ہو جاتی۔ پھر کسی کے قریب آتی، پھر چہرے کو غور سے دیکھتی، پھر نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہہ کر پھر دور ہو جاتی۔ اب جب بے انتہا بے چین و مضطرب ہونے لگی، ہند سے رہا نہیں گیا، تو آخر کار ہند نے سوالات شروع کیے، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار ایک سے پوچھتے پوچھتے جب زینب کے سامنے آ کر ٹھہر گئی، ہند نے پوچھا، خدا کا واسطہ مجھے بتائیں کہ آخر آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ شہزادی نے جواب دیا، ہم لوگ مدینے کے رہنے والے۔ اس مدینے کا ذکر سننا تھا، ہند اور بے چین ہو گئی، کہ مدینہ تو وہ جگہ ہے جہاں میرا مولا رہتا ہے۔ اب جب آپ لوگ مدینے سے آئے ہیں تو میں مدینے کے لیے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ شہزادی نے کہا، پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے پوچھا، مجھے یہ بتائیے کہ میرا مولا کیسا ہے، مجھے حسین کے بارے میں کچھ بتائیے کہ حسین کیسے ہیں، میں اپنے مولا کے بارے میں سننے کے لیے بے چین ہو رہی۔ یہ سوال سنا، زینب نے کہا، میں تجھے بتاؤں گی حسین کے بارے میں، لیکن یہ بتا ہند، کیا تو حسین کے علاوہ کسی اور کے بارے میں پوچھنا چاہتی؟ تو ہند نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ بتانا چاہتی ہے تو مجھے میرے مولا کے بھائی کے بارے میں بتائیے، جو میرے مولا کے سائے کی طرح رہتا ہے، وہ ان کی قوت بازو ہے، وہ سراپا علی کی شکل و صورت ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، اچھا تو عباس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا، جی مجھے عباس کے بارے میں بتائیے۔ شہزادی نے کہا، میں تجھے بتاؤں گی، لیکن یہ بتا ہند، کیا تو عباس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا، جی مجھے اپنے مولا کے بیٹے کے بارے میں بیان فرمائی، وہ شباہت میں رسول خدا کی طرح ہے، حسین کے دل کا ٹکڑا ہے،
اس کے حسن کا شہرہ عالم میں ہے۔ زینب نے کہا اچھا تو علی اکبر کے بارے میں پوچھنا چاہتی؟ کہا جی میں علی اکبر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ پوچھا یہ بتا کیا تو علی اکبر کے علاوہ بھی کسی اور کے بارے میں پوچھنا چاہتی؟ تو ہند نے کہا مجھے قاسم کے بارے میں بتائیے، مجھے اون محمد کے بارے میں بتائیے۔ جب یہی نام آ رہے تھے تو ایک مرتبہ زینب نے خود ہی پوچھا یہ بتا ہند کیا تو حسین کی بہن کے بارے میں کچھ پوچھنا نہیں چاہتی؟ بس جیسے ہی یہ جملہ کہنا تھا ایک مرتبہ ہند نے کہا بی بی خبردار، میرے ساتھ یہاں میرے دربان بھی آئے ہیں، مجھ میں یہ مجال نہیں کہ میں ان نامحرموں کے آگے اپنی شہزادی کا نام بھی زبان پر لا سکوں۔ میں عالم تنہائی میں پوچھوں گی، ایسے میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ ایک مرتبہ زینب فریاد کرنے لگی، ارے تو جس کا نام اپنی زبان پر لانا نہیں چاہ رہی، یہ وہی زینب تیرے سامنے ٹھہری ہوئی ہے، بے مخنہ و چادر رسن بستہ زینب، بازاروں اور درباروں سے ہوتے ہوئے زندان شام میں خیر ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلب۔ ماتم حسین۔ جبردار سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نایا غازی۔ جبردار سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نایا غازی۔ جبردار سر سے چنی صدا دیتی رہی، تو نایا ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا
جب ردا سر سنا آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرام ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم فرصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے باب علی تو نایا غازی جب ردا سر سجنی کتنی بے باس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا نازتا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سجنی تی رہی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس کری نام تیرا صورت ناد علی دکھ میں دورتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سجنی قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے کربلا میں قیامت کا ایک شور ہے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے کوئی روتی ہے اپنے جوان لال کو رو رہی ہے کوئی تم سخن کے لیے قافلہ جا اپنی بربادیوں کو گوارا کیا خون میں ڈوبے گلوں کا نظارہ کیا دے دیا فاطمہ کا بھرا گلستان اب کربلا چمن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قصر ظالم کبھی قید خانہ کبھی نوک نیزہ کبھی تازیانہ کبھی کون سی تھی اذیت جو دی نہ گئی ہر جفا تھی اسیر
بہن کے لیے قافلہ جا رہا جب چلے تھے مدینے سے سب ساتھ تھے اون و جعفر تھے اکبر تھے عباس تھے جا رہی ہوں مدینے تو کوئی نہیں اب مصیبت فقط ہے بہن کے لیے قافلہ جا قبر قاسم سے ہے یوں مخاطب پھوپھی تیری شادی کچھ اس طرح بن میں ہوئی کوئی سحر کبھی پھول باتی نہیں ورنہ لے جاتی قبر حسن کے لیے قافلہ جا رہا کوئی چادر نہ تھی کیسی بیراد تھی ہاتھ ہوتے ہوئے بھی نازاد تھی کتنی مجبور کر دی گئی تھی بہن اپنے بھائی کے دفن و کفن کے